اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی اور کوہ طور کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ یہ چار قسمیں اللہ رب العزت نے جو اٹھائی ہیں، ان چار قسموں کا ایک مقصد تو یہ ہے ان چار چیزوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا کہ اللہ رب العزت نے انجیر کے اندر روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت سے فوائد رکھ چھوڑے ہیں۔ ان فوائد کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی۔ البتہ یہ فوائد حاصل کیسے ہوں گے، یہ وقت کا حکیم اور ڈاکٹر بتلائے گا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، اس سے فوائد کس طرح حاصل کرنے ہیں، کس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے، کس کو یہ نہیں ہوں گے، کس طرح کھانی چاہیے، کس طرح نہیں کھانی چاہیے، کس آدمی کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے کس طرح کھانا فائدہ مند ہے۔ البتہ مطلقاً اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ فائدہ مند ضرور ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے زیتون کی قسم اٹھائی کہ زیتون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت سے فوائد رکھ چھوڑے۔ البتہ کتنا استعمال کرنا ہے، کون سی عمر میں استعمال کرنا ہے، کون سے علاقے میں استعمال کرنا ہے، یہ وقت کا حکیم ہی اس کے بارے میں بتلا سکے گا۔ اور کوہ طور کی، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، کوہ طور، اس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ کوہ طور کو چونکہ ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کلام فرمایا، تو اس لیے اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ اور آگے بلد امین یعنی مکہ مکرمہ، اس کی قسم اٹھائی، چونکہ مکہ مکرمہ کو بھی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، تو ان فضیلتوں اور نسبتوں کو اس قسم کے اندر جمع کر دیا کہ جب خود خدا اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے تو وہ شہر کتنا امن والا ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا، فضیلت والا ہوگا۔ تو ان چار قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے، وہ بات تو پھر اس سے بھی قیمتی ہے۔ وہ بات یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو باقی مخلوقات سے خوبصورت بنایا ہے، بہترین سانچے میں۔ جسمانی اعتبار سے جس طرح انسان خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق خوبصورت نہیں ہے۔ اور روحانی اعتبار سے بھی اگر یہی انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو روحانی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اتنی ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے خوبصورت مخلوقات بنائی، چاند بھی خوبصورت، ستارے بھی خوبصورت، پرندے بھی بعض ایسے ہیں جو خوبصورت ہیں، تو ان سب سے خوبصورت کون سی مخلوق ہے؟ اس کا واضح جواب ہے، ان سب سے خوبصورت انسان ہے۔ جتنا اللہ نے اپنی کاریگری انسان میں دکھلائی ہے اور کسی مخلوق میں اتنا کاریگری نہیں دکھلائی، جتنا پیچیدگیوں کے ساتھ انسان کو بنایا، اور کسی مخلوق کو اتنا پیچیدگیوں کے ساتھ نہیں بنایا۔ جتنا قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں رکھی، اتنا قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کے جسم میں نہیں رکھیں۔ چاند اپنی جگہ فوائد کا حامل، لیکن جتنا قیمتی چیزیں انسان کے اندر ہیں چاند کے اندر نہیں ہیں۔ سورج کے اپنے فوائد، لیکن جتنا قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھیں سورج کے اندر نہیں رکھیں۔ جانور ہیں، وہ بھی اپنی جگہ فوائد کے حامل ہیں، لیکن جتنا قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان کے اندر نہیں رکھیں۔ تو اس لیے جسمانی اعتبار سے تمام مخلوقات سے انسان کو اللہ رب العزت نے افضل بنایا ہے۔ اس پر علماء کرام نے تفسیر کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کے خاص لوگوں میں سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر میری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو طلاق ہے۔ رات کے وقت یہ بات کہہ دی۔ جس طرح انسان اپنی بیوی سے عجیب عجیب باتیں بعض دفعہ کرنے لگتا ہے، تو اس نے بھی ایک خاص کیفیت میں یہ بات اپنی بیوی کو کہہ دی کہ اگر تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ تو سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے جملہ یہ سخت ہے،
اب جو بھی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ اس کی بیوی خوبصورت تو ہے لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ تو یہ بات جب خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں یہ بات ظاہر ہوئی اور لوگوں نے یہ سنا، درباریوں نے بھی سنا، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے وقت کے تمام علماء کو بلایا اور ان سے یہی کہا کہ ہمارا یہ خاص بندہ ہے، اس نے یہ بات کہہ دی ہے، اب کیا حکم ہے اس کا؟ تو جتنے علماء بھی آئے سب نے فتویٰ دیا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، کیونکہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ جب چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کی قسم پوری ہوئی اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ لیکن ایک عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو تھے وہ ان علماء میں بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب سب علماء نے جواب دے دیا تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت چمکی، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم چمکا، ان کی تربیت چمکی، ان کی روحانیت چمکی، ان کی فقاہت ظاہر ہوئی ان کے شاگرد کی زبان سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے کہا کہ حاکم وقت، اے حاکم وقت، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ اس نے جو کہا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت، واقعتاً حقیقتاً بھی اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے اس نے سچ کہا۔ جب سچ کہا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اور جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر اس عالم نے نہیں کی، جواب میں صرف یہی آیت پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں کہا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات سے احسن بنایا، خوبصورت بنایا۔ تو چاند جتنا خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی، چمک دمک اگرچہ پورے جہان پر واضح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یوں تو نہیں فرمایا کہ ہم نے چاند کو سب سے افضل بنایا۔ سورج کی روشنی اپنی جگہ، پھلوں اور پھولوں کی روشنی، خوبصورتی اپنی جگہ، پرندوں کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو باقی مخلوق میں سے احسن بنایا، اجمل بنایا اور بہتر بنایا۔ اللہ رب العزت نے یہ جملہ اگر فرمایا ہے تو صرف انسان کے بارے میں فرمایا ہے، اس لیے اس نے سچ کہا کہ اس کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب اس نے سچ کہا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس پر سب علماء خاموش بھی ہو گئے، حیران بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے فتوے درست کیے کہ واقعتاً یہ بات ایسی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ لیکن انسان پر دو وقت آتے ہیں، ایک وقت انسان کی جوانی کا ہے، اگر انسان جوانی میں ہو تب تو انسان تمام مخلوقات سے خوبصورت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن دوسرا وقت انسان پر بڑھاپے کا بھی آتا ہے، انسان ایسے بڑھاپے میں بھی چلا جاتا ہے کہ پھر تمام مخلوقات سے انسان بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس وقت انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ بوڑھا انسان جو بوڑھا تو ہے لیکن نیک ہے، صالح ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے۔ یہ جو بوڑھا ہے یہ جس طرح جوانی میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، تمام مخلوقات سے زیادہ قیمتی تھا، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، تو اب یہ بڑھاپے میں بھی افضل ہوگا، اشرف ہوگا، اجمل ہوگا، قیمتی ہوگا۔ لیکن اگر بڑھاپے میں پہنچ کر انسان نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار نہیں ہے، تو یہ بوڑھا انسان، یہ اللہ کا نافرمان بوڑھا، یہ پھر اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جانوروں کو پھر بھی کوئی محبت سے چارہ ڈالتا ہے کیونکہ ان کو مفاد نظر آتا ہے کہ یہ جانور ہم ان کو چارہ کھلائیں تو یہ فائدہ تو دیں گے ایک نہ ایک دن، ہم ان کو بیچ کر پیسے کمائیں گے۔ لیکن یہ بوڑھا انسان جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے اور نیکوکار نہیں ہے، اور پھر ظاہری اور جسمانی حالت سے بھی یہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھر والے بھی انسان کو بار سمجھتے ہیں، دوسرے تو خدمت کرتے نہیں لیکن گھر والے بھی خدمت نہیں کرتے، تو اس حالت میں
بے بسی کی حالت میں جب انسان کا جسم خوبصورت نہیں بدصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب انسان کا جسم کمزوری کی حالت کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی حالت میں اگر ایک خوبی اس کے اندر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اس کی بنی ہوئی ہے، پھر تو یہ خوبصورت ہے، پھر تو یہ افضل ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بزرگ بڑھاپے کی حالت میں بھی پہنچ جائیں تو لوگ ان کو قیمتی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں قیمتی ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو بھلائے رکھا اور اب بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اب یہ قیمتی نہیں رہا، اب یہ احسن نہیں رہا، بلکہ اب یہ باقی مخلوقات سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، اب یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان نے اپنے قیمتی ہونے کا فائدہ اور فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے یا میں نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں رستے انسان کو بتلا دیے، دونوں رستوں کی طرف رہنمائی کر دی، اب چلنا خود انسان نے ہے، فیصلہ خود انسان نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے عجائبات انسان کے اندر رکھ کر آخر میں پوچھا فما یکذبک بعد بالدین، وہ ذات جس نے یہ سارے عجائبات، یہ ساری خوبصورتیاں تیرے اندر رکھ چھوڑی ہیں، تو کس چیز نے مجبور کیا تجھے کہ اس ذات کو تو جھٹلائے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس ذات کو چھوڑ کر دوسری ذات کے آگے سجدہ کرنے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس کا شریک ٹھہرانے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس کو حاکم اعلیٰ نہ ماننے پر کس نے مجبور کیا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام دنیا کے حاکموں میں سے بہترین اور سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کوئی ایسا حاکم لاؤ جس نے انسان جیسی عجیب فیکٹری پیدا کی ہو، کوئی ایسا حاکم لاؤ جس نے انسان جیسی خوبصورت مخلوق پیدا فرمائی ہو، کوئی ایسا حاکم لاؤ جس نے انسان کا رزق پیدا کیا ہو، جو انسان کو رزق دیتا ہو۔ جب کوئی ایسا حاکم نہیں ملتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی حاکم ذات ہے، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر انسان دوسروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ 3 کے اندر انسان کو یہی بات سمجھائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔